اور اس وقت پورا ملک پاکستان اپنی صداؤں کو، اپنے احتجاج کو ایوان بالا تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اخلاقیات کے خلاف ہو، ہمارے خلاف ہو، مشرقی تہذیب کے خلاف ہو، ہم کبھی اسے تسلیم کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، اکائی، بڑائی، کبریائی، عزت، عظمت، پاکیزگی، طہارت، رفعت، بلندی، شان کے لائق ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، بندہ نواز، علی کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کا پالنے والا، بیٹے بیٹیاں عطا فرمانے والا، عزتیں دینے والا، مشکلات سے نکالنے والا، شفائیں عطا کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم، قائد اعظم، اعلی حضرت امام المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات کے رہبر، رہنما، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال،
ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آنکھوں کا قرار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رحمت و بخشش کی دعا ہے حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء دین، شہداء اسلام، اولیاء اسلام، علماء اسلام کے لیے اللہ کے حضور دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالی آپ احباب کا اول گھڑی کی سعادتوں کو پا لینا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی کوشش کو، کاوش کو ہمارے لیے، ہماری ذریت و اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالی عظیم صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو احباب، دوست، بھائی، بزرگ، مستورات، معززات، مکرمات وقت مقرر اول گھڑی کی سعادتوں سے محروم رہ گئے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں من حیث القوم مجموعی طور پر اپنے تمام قیمتی، مقدس، بابرکت اوقات کی قدر کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید سورۃ شورى آیت نمبر 49 اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کی حکومت، زمین و آسمان کا غلبہ للہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی رضا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی مرضییں ہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اس میں انسان کا عمل دخل شامل نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، اس کی رضا، اس کی مشیت، اس کی حکمت ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا جلا کر عطا فرماتا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے سورۃ شورى میں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، رب فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دیے، نہ بیٹے اور بیٹیوں کو ملا جلا کر کچھ عطا نہیں کیا، کیونکہ میری رضا ہے، میری مرضی ہے، میری مشیت ہے، میرا حکم ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی میری ہے، تم میرے غلام ہو، بندے ہو، چاہو تو عطا کروں، چاہو تو بانجھ بنا کے رکھ دوں۔
انہو علیم قدیر، جاننے والا بھی میں ہوں، قدیر قادر بھی میں ہوں۔ لڑکے بنا دینا یا لڑکیاں بنا دینا، مرد اللہ نے پیدا کیے اور عورتیں اللہ نے پیدا کی۔ انسان کی جنس انسان اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، پروردگار پیدا کرنے والی ذات رب رحمان کی ہے، چاہے تو لڑکا بنا دے، چاہے تو لڑکی بنا دے، اور چاہے تو کسی کو کچھ عطا نہ کرے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر عطا کر دے۔ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی، اس کا حکم، اس کی مشیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ لیکن آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنوں کی بوچھاڑ، لبرل اور سیکولر طبقہ ہر آن تیار رہتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں سے ان کی اقدار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی روایات کو چھین لیا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اور پورے ملک پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ کچھ بھائی جانتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، اور اکثروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہمارے ملک پاکستان میں قانون سازی ہوتی ہے، کس طرح قانون بنائے جاتے ہیں، کس طرح بل کو سینٹ میں، اسمبلی میں، قائمہ کمیٹی میں پیش کر کے اس میں آئین اور شکوں کو داخل کر کے کس طرح اسلام کی اخلاقیات کو، اس کے شرازے کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ منظور ہوا ہے اور بالکل اسلام کی تعلیمات کے متضاد، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ بانیان پاکستان نے کس لیے پاکستان کو بنایا؟ کہ اس ملک پاکستان میں کوئی قانون، کوئی آئین اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ آئین پاکستان میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن سیکولر اور لبرل طبقوں نے جب دیکھا کہ ہم جنس پرستی یہ اسلام میں حرام ہے، اہل پاکستان، اسلامیان پاکستان اس ایکٹ کو، اس قانون کو، اس غیر شرعی آئین کو قبول اور تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کا سہارا لیا گیا۔ نام کیا دیا گیا؟ یہ جی خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں، خواجہ سراؤں کے حقوق کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی شکوں کو کھولیں اور تیسری شک نکالیں، تیسری شک کی ذیلی دوسری شک کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی مرد اگر یہ محسوس کرے کہ میرے اندر نسوانی جذبات ہیں، میرے اندر عورتوں والے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، وہ جائے نادرا کے آفس میں اور جا کر کے کہے میں عورت ہوں، اور میرے شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا جائے میں مرد نہیں عورت ہوں، اور نادرا اس بات کا پابند ہے، بنا کسی ڈاکٹری رپورٹ کے، بنا کسی میڈیکل کے، بنا کسی نفسیاتی معائنے کے فوراً اسے لکھ کے دیا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ عورت ہیں۔ اور کوئی خاتون نادرا میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائے اور کہے کہ میرے اندر مردانہ احساسات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کا کھلواڑ کیا گیا۔
کہ کوئی بھی خاتون جا کے اپنے آپ کو اپنے کاغذات اور اپنی CNIC میں اپنا نام بطور مرد لکھوا لے، بطور عورت لکھوا لے، اس کے لیے کسی میڈیکل بورڈ کی اور کسی ماہر نفسیات کے معائنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ ویسے تو مرد کی مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اسلام میں حرام ہے، اور اہلیان پاکستان بھی اسے قبول نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت یہ سازش کی ہے، اور اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ چور دروازہ کھولا گیا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور مسلمان قوم جنس پرستی، ہم جنس پرستی کا شکار ہوتی چلی جائے اور اپنی اخلاقی اقدار، شرعی اقدار کو بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس آواز کو بلند کیا، اور اس وقت پورا ملک پاکستان اپنی صداؤں کو، اپنے احتجاج کو ایوان بالا تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اخلاقیات کے خلاف ہو، ہمارے خلاف ہو، مشرقی تہذیب کے خلاف ہو، ہم کبھی اسے تسلیم کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا؟ ہم جنس پرستی کی طرف کہ مرد کا مرد سے نکاح ہو جائے، مرد کی مرد سے شادی ہو جائے۔ کوئی مرد نادرہ کے آفس میں جائے اور کہے جی میرے اندر عورتوں جیسی صفات پیدا ہو رہی ہیں، میرے خیالات اور میرے جذبات نسوانی ہو چکے ہیں، لہذا میں مرد نہیں ہوں، میرے اس خانے میں عورت لکھا جائے۔ نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسے عورت ڈکلیئر کرے، عورت لکھ کے دے، اور پھر یہی مرد جا کر کے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اللہ یاد باللہ واستغفر اللہ۔ اس قدر قبیح اور اس قدر خبیث اور اس قدر گھنونی سازش، ہم جنس پرستی، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تخلیق کو، اپنی جنس کو بدلے، یہ حرام ہے، قرآن مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ الذی وہی ذات ہے، خلقک جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک اور تجھے ٹھیک کیا، فعدلک پھر برابر کر دیا۔ اللہ اکبر، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں، جس تصویر میں، جس جنس میں پھر تجھے رب نے چاہا اور اسی جنس میں ڈھال دیا۔ آج کوئی بھی مسلمان اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے درخواست دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم، مردوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان، مومن، مسلمان اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں مجھے عورت ہونا چاہیے، یا میں عورت ہوں مجھے مرد ہونا چاہیے، میرے لیے یہ بہتر ہے، میرے لیے یہ بہتر ہے۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہوا ہے، یہ مرضی اللہ کی ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ جس شکل میں، جس جنس میں، جس تصویر میں رب چاہتا ہے اپنے بندے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی قباحت کہ جو لوگ درخواست دیتے ہیں، اپنے آپ کو مرد ہیں، عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ اور مومن کی کیا حیثیت ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی نہ رہے؟ اور دوسری قباحت کیا ہے
اس ایکٹ میں، اس آئین و قانون میں دوسری بڑی قباحت، مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ چاہے جائے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنوا لے، کوئی عورت اپنے آپ کو مرد بنا لے، اسلام تو مشابہت کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مرد کسی خاتون کی مشابہت کرے، کوئی خاتون کسی مرد کی مشابہت کرے، اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، بناوٹی مخنث، اپنے آپ کو بناوٹی طور پر مردوں سے عورت بنانے والے، عورتوں سے اپنے آپ کو مرد بنانے والے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی وضاحت سے ہے تو مرد لیکن حرکتیں عورتوں والی کر رہا ہے تو عورت لیکن لباس چال ڈھال مردوں جیسی اپنائے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر، ایسی عورت پر جو ایک دوسرے کی مشابہت کرے۔ اسلام تو مشابہت کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت، جن سے مخالف کی مشابہت کی اجازت اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں لعن المشبہات بالرجال، اللہ کے پیغمبر نے امت کے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی رحمت نے لعن المشبہات، آمنہ کے لال نے امت کے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی چال ڈھال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں جیسی ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ان عورتوں پر، امت کی ان عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی چال ڈھال کو پسند کرے، مردوں جیسا بننا شروع کر دے، مردوں جیسا لباس پہن لے، مردوں جیسی عادات اور اطوار کو اپنا لے۔ یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے اور اگر کوئی خاتون مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، نبی رحمت امام الانبیاء نے نبوت والی زبان سے آپ نے رحمت للعالمین نبی ہونے کے باوجود لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسا لباس پہن لے محمد الرسول اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور وہ خاتون جو مردوں جیسا لباس پہن کے مردوں کی مشابہت کرے، نبی رحمت امام الانبیاء ایسی عورت پر لعنت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، اللہ نے مرد بنایا ہے اور مرد عورت بننا چاہے، ایک مسلمان، اور اللہ نے عورت پیدا کیا ہے، اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرنا، اپنی جنس کو تبدیل کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے، اور یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان بندوں کو بہکاتا ہے، اور اس نے اللہ کے دربار میں یہ کہا تھا، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں شیطان کا وہ سارا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ تو نے مجھے لعنتی اور مردود اور لعین بنا کے اپنی جنت سے نکال دیا ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ کل قیامت کے دن میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔
یہ شیطان، اللہ تعالیٰ کو شیطان نے یہ کہا، رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وقال لأتخذن عبادك لأتخذن، اللہ ضرور تیرے بندوں میں سے میں بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیطان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ میں ضرور تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو امیدیں دلاؤں گا، ضرور امیدیں دلاؤں گا، امیدوں میں ڈالوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، اللہ اکبر، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں تیرے بندوں کو ضرور حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور تیرے بندوں کو حکم دوں گا، کس بات کا حکم دوں گا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ تیری تخلیق کو ضرور ضرور بدل ڈالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شیطان کا چیلنج ہے، اللہ کے دربار میں کہہ کے آیا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تیرے بندوں کو میں ضرور حکم دوں گا۔ لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، تاکید در تاکید، اس قدر معنی میں تاکید ہے، تیرے بندوں کو میں ضرور حکم دوں گا، ضرور حکم دوں گا۔ خلق اللہ، وہ تیری تخلیق کو جس انداز میں تو نے اپنے بندوں کو بنایا، وہ تیری تخلیق کو ضرور بدل ڈالے گی۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، ہم جنس پرستی مغربی دنیا میں عام ہے، اور وہیں کے گندے آنڈے ہمارے ملک میں اسی قانون کو اور اسی بات کو اور اسی کبھی اور گندی شکل کو رواج دینا چاہتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور کروایا گیا، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے ہی نمائندے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سب نے اپنی رضا اور مرضی سے دستخط کر کے اس غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی قانون بنوا کر کے اسلام کی جو روایات تھی انہیں مسخ کر چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا یہ تیری تخلیق کو بدل ڈالے۔ اور یہ تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے مرد بنایا ہے، یہ اپنے آپ کو عورت بنا لے گی۔ اللہ نے عورت پیدا کیا ہے، یہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں شامل کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے یہ عورت ہے تو مرد بن جائے گی، اگر مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت بنوا لے گا۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ، اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اب اس آیت کے ٹکڑے سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جس حسن میں اور جس فطرت میں پیدا کیا ہے، اگر مرد اپنی اس فطرت کو، اپنے اس حسن کو بدل ڈالے، عورتوں کی مشابہت کر لے، اگر عورت مردوں جیسی مشابہت کر لے، تو علماء لکھتے ہیں، محدثین مفسرین اپنی شروحات میں، اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا ہے۔ اور یہ معاملہ تو بہت بڑا ہے کہ کوئی اپنی جنس تبدیل کروائے، کوئی اپنی جنس تبدیل کروائے، لیکن بات میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تیرے بندوں کو میں ضرور ضرور حکم دوں گا وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔
جائیے اپنے گھروں میں اٹھائیے، اگر کسی کے گھر میں تفسیر والا قرآن ہو، اس آیت کی تفسیر کو پڑھے۔ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، اگر کوئی مرد اللہ نے اس کے چہرے پر داڑھی پیدا کی ہے، اگر اس داڑھی کو منڈوا کے عورتوں جیسی خصلت کو اختیار کرتا ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں وہ مرد، وہ مسلمان شامل ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن اگر میں بیان نہ کروں، خدا کی قسم علم میں خیانت کا مرتکب قرار پاؤں گا۔ جو میرے بھائی، میرے دوست رسول اللہ کی سنت کو چھوٹا گناہ سمجھے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کے ٹکڑے پر غور کریں۔ شیطان رب کے دربار میں چیلنج کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے، اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، اس آدم کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالنے کے آرڈر جاری ہوئے ہیں۔ اللہ میری بات سنیے، لَأَتَّخِذَنَّ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اسی آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ اسی آدم کو اپنے ساتھ لے کر کے، اس کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر کے، اللہ میں اکیلا نہیں بلکہ ان کے بچوں اور بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جہنم میں جاؤں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا، یہ اپنی جنس بدل ڈالیں گے، یہ اپنی فطرت بدل ڈالیں گے۔ جس تخلیق پر میں نے پیدا کیا ہے، مردوں کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے مردوں کے چہروں پر داڑھی کو پیدا کیا ہے، یہ مرد کی فطرت ہے، مرد کا حسن ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ خلقت ہے، یہ تخلیق ہے۔ کائنات میں کوئی پیغمبر، کوئی مذہبی پیشوا ایسا نہیں آیا، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جس کے چہرے پر داڑھی نہ سجی ہو۔ اور خاتون کو، عورت کو، ماں کو، بیٹی کو، مؤنث کو رب نے پیدا فرمایا، چہرے پر داڑھی کا نشان نہیں۔ اگر کوئی خاتون داڑھی جیسے بال رکھ لیتی ہے، مردوں کی مشابہت ہوگی۔ اگر کوئی مرد اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈوا دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول پر کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ 100% عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا۔ یہ ایکٹ تو بہت بڑی بات ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی مرد جا کر کے اپنی جنس تبدیل کر لے، لیکن میں اپنے حالات پر، میں اپنی عادات پر غور کروں کہ میں تو کب کا اللہ کی تخلیق کو بدلے ہوئے ہوں۔ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن بات چل پڑی ہے۔ نبی رحمت کی وہ حدیث سنا دوں۔ اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کے پاس 2 قاصد آتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سنن اور جامع میں موجود ہے۔ آمنہ کے لال کے پاس 2 نوجوان آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت امام الانبیاء نے اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے ان نوجوانوں کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ محدثین لکھتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، وہ 2 نوجوان یہاں سے اٹھے اور یہاں آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ ادھر کر لیا۔ وہ یہاں سے کھڑے ہوئے اس طرف آ گئے، نبی نے اپنا چہرہ اس طرف موڑ لیا، حتیٰ کہ آپ کی اس ناپسندیدگی کو، آپ کی اس ناپسندیدگی کو صحابہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال
یہ ہماری امت کے لوگ نہیں ہیں، ہماری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، اہل عرب نہیں ہیں، ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، مدینہ کے رہنے والے، آپ کا قرآن اور آپ کے فرامین سننے والے یہ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں اور کہیں دراز سے بھیجے گئے ہیں۔ نبی رحمت امام الانبیاء نے جب یہ بات سنی کہ باہر سے آئے ہیں، غالباً کیسر و کسریٰ کسی بادشاہ نے نبی رحمت کے پاس انہیں بھیجا تھا، آمنہ کے لال نے فرمایا، او نوجوانوں، یہ داڑھییں مونڈنے کا حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ من امرکما، رسول اللہ کی حدیث ہے، من امرکما، بتلائیے ان داڑھیوں کو مونڈنے کا تمہیں حکم کس نے دیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا بادشاہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، کیسر نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء فرماتے ہیں امرانی ربی ان اعفو اللحا، میرے رب نے، میرے بادشاہ نے، میرے پروردگار نے مجھے، ہمیں، میری امت کو حکم دیا ہے ہم اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیں، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی رحمت کے چہرہ انور کے سامنے کوئی دو نوجوان آئے اور آپ اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، اس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور اپنے رخ انور کو، اپنی نبوت والی آنکھوں کو، اپنے چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ روشن چہرے کو نبی علیہ السلام دوسری طرف پھیر لیں، تیسری طرف پھیر لیں، چوتھی طرف پھیر لیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب رسول اللہ کی شفاعت کے طلبگار ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، کل قیامت کے دن جب تک نبی رحمت ہمارے بارے میں اللہ کے دربار میں سفارش و شفاعت نہیں کریں گے تب تک کوئی مومن اور مسلمان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے نے حضور کا سامنا کرنا ہے، ہر امتی نے حضور کا سامنا کرنا ہے، حضور کے سامنے پیش ہوگا۔ نبی رحمت کی حدیث ہے کل قیامت کے دن حوض کوثر کا جام میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس جام سے بھر بھر کے اپنی امت کو پلاؤں گا۔ امت میرے سامنے آئے گی، انہیں پلاتا جاؤں گا، سیراب کرتا جاؤں گا، اور جو ایک دفعہ میرے حوض سے پانی پی لے گا پھر اسے قیامت والے دن میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے۔ تو میرے وہ بھائی، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی احترام اور نہایت مؤدبانہ انداز سے میں درد دل سے گزارش کروں گا، میری یہ اپیل ہے، میری یہ گزارش ہے، خدا را اس گناہ مسلسل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مسلسل کا گناہ ہے، مسلسل انسان کر رہا ہے، اور مرنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ انسان آج جوانی میں ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو رکھ لوں گا۔ بڑھاپا آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نوجوان ہے تو کہتا ہے چلو ابھی 30 35 40 سال کا ہو جاؤں تو رکھ لوں گا۔ مرنے کے لیے 30 35 40 سال کا آنا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا مقرر وقت آئے گا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، بلکہ پورے مقرر وقت پر انسان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کے نکال لیا جائے۔ ہر بندہ اسے گناہ سمجھتا ہے، میرے وہ بھائی بھی گناہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کیجئے، آج سے عہد کیجئے، کہیں میں آیت کے اس ٹکڑے میں معاذ اللہ استغفر اللہ داخل تو نہیں ہو رہا، کہیں اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی خلقت کو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدلنے والا میں بن تو نہیں رہا۔
اور کہیں ہو سکتا ہے انہی بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آفات اور سیلاب اور تباہییں اور اس طرح کے عذابات امت اس کا شکار ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دل میں رسول اللہ کی اس سنت کو پیدا فرما دے۔ اور یاد رکھیے انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب دل میں بات اتر جائے تو بندہ بڑے بڑے کام ایک دم سے چھوڑ دیتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ، جنس تبدیل کرنا، اپنے آپ کو مرد سے عورت، عورت سے مرد بنوانا، وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ جس طرح وہ اپنی تخلیق کو بدل رہا ہے، مرد سے عورت بن رہا ہے، عورت سے مرد بن رہا ہے، اسی طرح جو اس طرح کے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ دلوں کو پھیر دے۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو اپنے قبضے میں رکھنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب صرف قلب قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری سوچ کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو اللہ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بڑی قباحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی کی مزید قباحتیں بیان کریں گے، اور ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے بد فعلی کرنا کس قدر قبیح اور کس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری ایک بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر کے الٹے منہ اوندھے منہ کر کے زمین میں پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اس حوالے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الفردوس بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه۔ آگے آ جاؤ کھایا جگہ